وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ نمازوں میں سجدوں کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کیا مسنون دعا کے بعد اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا اور فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، سجدوں میں دعا کی کوششیں کرو اور دعا زیادہ سے زیادہ کرو۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، یہ ایسی حالت ہے کہ اس میں دعا قبول کی جاتی ہے، دعا قبول ہونے کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں میں ثابت ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کیا جائے اور وہی دعائیں سجدے کی حالت میں پڑھی جائیں۔ ان کے علاوہ غیر مسنون دعاؤں میں علماء بعض اجازت دیتے ہیں اور بعض اس سے منع بھی کرتے ہیں، لہذا احتیاط اور افضلیت کا پہلو یہ ہے کہ صرف انہی دعاؤں کو پڑھا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کی حالت میں فرضی اور نفلی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ باقی رہی بات اپنی زبان میں دعا کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا تھا مجھے نماز بالکل نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی زبان میں کر لو، بلکہ آپ نے فرمایا تم اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھ لیا کرو، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اشارہ ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی منشا، اپنی زبان استعمال کرنا یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ مسنون دعائیں سب سے افضل کام ہے، اگرچہ غیر مسنون پڑھنے کی بھی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔